اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے 4 کاش، عمران خان اور جنرل عاصم منیر۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس ملک کا بہت بڑا نام اور فہم قرآن کے حوالے سے شاید سب سے بڑا نام۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، درجات بلند کرے، ان کی تعلیمات کو عام کرے۔ ان کا یہ سقوط پاکستان کے حوالے سے لیکچر ویسے تو سارے کا سارا ہی سننے والا ہے، لیکن آج اس لیکچر کی صرف ایک جہت کا ذکر کر رہے ہیں جس کا تعلق آج کے پاکستان کے حالات سے بن چکا۔ اس لیکچر میں ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ میرے 4 کاش ہیں، اور پھر ڈاکٹر صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ گرچہ کاش لفظ کا استعمال حدیث میں منع کیا گیا، لیکن انسان ہونے کی مجبوری ہے، اس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ تو وہ 4 کاش اگر ان کو ٹھیک کر لیا جاتا تو سقوط ڈھاکہ شاید رک سکتا تھا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے 4 کاش یہ ہیں۔ اول، کاش اسلام کو پاکستان سے بے دخل نہ کیا جاتا، کیونکہ مغربی اور مشرقی پاکستان کو جس چیز نے جوڑ رکھا تھا وہ اسلام تھا، ورنہ کلچر، زبان، رہن سہن، جیوگرافی سب کچھ مختلف تھا۔ اگر اسلام کو سینٹر پلر بنا دیا جاتا تو شاید سقوط ڈھاکہ نہ ہوتا۔ دوسرا کاش، کاش وہ مغربی جمہوریت جس کو اپنانے کی بات کی گئی تھی، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ڈاکٹر اسرار مغربی جمہوریت کے مخالف ہیں، تو وہ مغربی جمہوریت جس کو اپنانے کی بات کی گئی، جس میں 1 پرسن 1 ووٹ تھا، تو اگر اس مغربی جمہوریت کی روح کے مطابق ہی اسے مان لیا جاتا تو شاید سقوط ڈھاکہ نہ ہوتا۔ لیکن ہم نے اس جمہوریت کو کبھی گھاس ہی نہیں ڈالی، کیونکہ اصلی جمہوریت کا مطلب بنگالیوں کی حکومت ہوتی جو قابل قبول نہیں تھی۔ تیسرا کاش، مارشل لا نہ لگایا جاتا، کیونکہ جب مارشل لا لگا دیا گیا تو اسلام اور جمہوریت دونوں غائب ہو گئے۔ اب فوج اپنی بندوق کے زور پر حکومت کر رہی تھی، اور فوج میں بنگالیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو بنگالیوں کے نزدیک اب حکومت پنجابی فوج کے پاس تھی، جس کا اختتام سقوط ڈھاکہ پر ہوا۔ اور چوتھا کاش، ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کاش جنرل ایوب جنرل ڈگال ہی بن جاتے۔ اس زمانے میں 3 جرنیل ورلڈ سٹیج پر چھائے ہوئے تھے، فرانس کے جنرل ڈگال، مصر کے جنرل ناصر اور پاکستان کے جنرل ایوب خان۔ جنرل ڈگال کے دور میں فرانس الجزائر میں ایک جنگ میں الجھا ہوا تھا۔ جنرل ڈگال نے انتہائی عقل مندی کے ساتھ الجزائر میں ایک ریفرنڈم کروایا، اور یوں فرانس کو ایک ریفرنڈم کے ذریعے سے الجزائر سے ایک جنگ سے نکال لیا، فرانس کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ تو اب کاش جنرل ایوب اتنی عقل اور جرأت رکھتے کہ مشرقی پاکستان میں ایک ریفرنڈم ہی کروا دیتے اور سقوط ڈھاکہ کو 2 بھائیوں میں صلح جوئی کی تقسیم کے ذریعے سے ختم کروا دیتے۔ اب سوچئے ان 4 میں سے کتنے کاش آج کے پاکستان پر لاگو ہوتے ہیں۔ کاش اسلام سینٹرل پلر ہوتا، کاش جمہوریت کے روح پر عمل کر کے الیکشنز کروا دیے جائیں، کاش آج بھی مارشل لا جیسے حالات جو پیدا کر دیے گئے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور کاش جب آپ کے پاس طاقت ہے جنرل ڈگال کی طرح عوام کی مرضی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال کر لیں۔ ہمیں یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ پچھلے 4 کاش سقوط ڈھاکہ پر اختتام پذیر ہوئے تھے، اور وہی غلطی ہم ایک دفعہ پھر دہرا کر مختلف نتیجے کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں those who don't learn from history are doomed to repeat it، کہ تاریخ اس وقت تک اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے جب تک اس تاریخ سے قومیں سیکھ نہ لیں۔ اللہ اس ملک کے ٹھیکیداروں کو عقل سلیم سے نوازے، سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔